اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کوہ مینا حاجیوں کا محل مانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے حابیل اور قابیل نے انصاف کے واسطے قربانی رکھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ آج تک اسی جگہ پر قربانی کی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے حق و سچ کو معلوم کرنے اور انصاف کے واسطے مختلف ادوار میں مختلف طریقے اللہ تعالیٰ کی رضا سے اپنائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انصاف کے واسطے آگ جج کا کام کرتی تھی۔ جو چیز انصاف کے واسطے اس پر رکھ دی جاتی اور غیب سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تو وہ انصاف کا حقدار ہوتا، اور جس کی چیز کو آگ نہ جلاتی وہ انصاف کا حقدار نہ ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی حاکم کا کام کر رہی تھی کہ اس سے جھوٹ اور سچ اور انصاف کا کام لیا جاتا تھا۔ جو شخص کشتی پر ہاتھ رکھتا، اگر کشتی ہلتی تو وہ جھوٹا ہوتا، اور اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ سچا ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سا تھا۔ جو اس پر ہاتھ رکھتا اور اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا، اور اگر آواز نہ نکلتی تو سچا ثابت ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا۔ جو اس سوراخ میں پاؤں ڈالے، اگر پاؤں نہ پھنسے تو سچا، اور اگر پھنس جائے تو جھوٹا ثابت ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں زنجیر جج کا کام کرتی تھی۔ یہ زنجیر آسمان سے لٹکی ہوئی زنجیر تھی۔ جو زنجیر پر ہاتھ ڈالے اور زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ سچا ثابت ہوتا، اور اگر زنجیر ہاتھ میں نہ آئے تو وہ جھوٹا ثابت ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں حاکم قلم آہنی تھا۔ قلم کو حکم ہوتا کہ اے نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا رہتا تو سچا، اور اگر ڈوب جاتا تو جھوٹا ثابت ہوتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو رب تعالیٰ نے گزشتہ تمام احکام منسوخ کر دیے، اور گواہوں اور ثبوتوں پر معاملات کو رکھا گیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو سچا ہوگا اسے جزا نیک ملے گی، اور جو جھوٹا ہوگا اسے جزا بد ملے گی۔ اللہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔